بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شہباز شریف اور اس کی ٹیم کی جانب سے اب آخری کام کر دیا گیا ہے اور بجٹ آ گیا ہے، اور بجٹ پیش کرنے کے بعد جو اہم ترین کام ہے وہ اب نمٹانا باقی ہے۔ جو انہوں نے بجٹ پیش کرنے کے لیے بہت بڑی شرط رکھی تھی، بہت بڑا کہا تھا کہ ہم بجٹ پیش کریں گے، ہم بجٹ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ بجٹ میں پتہ نہیں ہے کون سا ہم سپ نکالنا ہے، کون سی ان کے پاس کوئی پٹاری تھی، اس میں سے کیا چیز ایسی نکالنی تھی کہ عوام کو راتوں رات کوئی ریلیف مل جانا ہے اور دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جانی ہے۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم بجٹ پیش کریں گے تو اس کے بعد ملک کے اندر لہراں بہراں شروع ہو جائیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہونا تھا، اور بجٹ آ گیا عوام کے اوپر ظلم اور عوام کے اوپر جس طریقے سے مہنگائی کا پہاڑ، مہنگائی کا طوفان، اور عوام بیچاری اس کا جینا حرام کر دیا ہے۔ اس بجٹ کے آنے کے بعد جو رہی صحیح کسر تھی وہ بھی نکال دی۔ دیکھیں آپ اس معاملے کو سمجھیں، جس وقت عمران خان کی ٹیم کے ساتھ اور حکومت کی ٹیم کے ساتھ ایک مذاکرات ہو رہے تھے۔ مذاکرات کس کے اوپر ہو رہے تھے؟ جب سپریم کورٹ پاکستان کی جانب سے ان کو کہا گیا تھا کہ آپ نے مذاکرات کرنے ہیں، اور مذاکرات ان کے درمیان شروع ہو گئے تھے جو کہ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان تھے۔ اس وقت بہت ساری چیزیں سامنے آئیں، اس میں تحریک انصاف کی جانب سے اپنی چیزیں رکھی گئیں، حکومت کی جانب سے اپنی چیزیں رکھی گئیں۔ اس میں لیکن ایک اہم ترین نقطہ سامنے آیا تھا، اہم ترین پوائنٹ سامنے آیا تھا، وہ آپ نے سمجھنا ہے۔ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں حکومت کی جانب سے کہ ہمیں ایک دفعہ بجٹ پیش کرنے دیں، یہ والا بجٹ ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، ہماری حکومت ہے، اور اس کے بعد ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے، اس کے بعد شہباز شریف استعفیٰ دے دے گا، اس کے بعد ہم قومی اسمبلی کے ساتھ ساتھ جو سندھ اور بلوچستان کی اسمبلی ہے وہ تحلیل کر دیں گے، اور اس کے بعد ہم ایک ترمیم کریں گے، کیونکہ ہم نے پنجاب اور جو کے پی گورنمنٹ ہے اس کو ہم نے ایک لیگل کور اپ دینا ہے، تو ایک ترمیم کریں گے۔ ترمیم کے اندر پاکستان تحریک انصاف سپورٹ کرے گی، اور ترمیم کے بعد جو ہے وہ ہم ان دونوں حکومتوں کے اندر نئے نگران سیٹ اپ لائیں گے، باقی تمام جگہوں کے اوپر نگران سیٹ اپ آ جائیں گے، اور اس طرح سے ملک انتخابات کی طرف چلا جائے گا۔ اب یہ ان کی جانب سے ایک پورا معاملہ سامنے رکھا گیا تھا، اور اس میں عمران خان اور تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ بالکل ہم ریڈی ہیں، ہم ایگری ہیں اس بات کے اوپر کہ ترمیم ہونی چاہیے دونوں نگران حکومتوں سے متعلق، کیونکہ اب دونوں نگران حکومتیں غیر آئینی اور غیر قانونی ہو چکی ہیں، ان کا وجود غیر آئینی اور غیر قانونی ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ان کو لیگل کور اپ دینے کے لیے ایک آئینی ترمیم کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو اس آئینی ترمیم کے لیے ہم واپس آ جائیں گے نیشنل اسمبلی کے اندر، اور قومی اسمبلی کے اندر آ کے ہم دوبارہ سے ترمیم کر کے اور ہم اس کو ڈیزالو کرنے کی طرف چلے جائیں گے نیشنل اسمبلی کو، اور ملک انتخابات کی طرف چلا جائے گا۔ اس سے پہلے یہ 9 مئی کا واقعہ ہو گیا، پھر عمران خان کے خلاف انہوں نے چڑھائی کر دی اور عمران خان کے اوپر دھاوا بول دیا۔ پی ٹی آئی اب مکمل طور پر ختم کر دی ہے، لوگ ادھر ادھر ہو گئے، بندے ادھر ادھر ہو گئے ہیں، سب اب چھپ گئے ہیں، کچھ بھاگ گئے ہیں، کچھ دوڑ گئے ہیں، کچھ نے ریزائن دے دیا ہے، کچھ نے استعفیٰ دے دیا ہے، کچھ نے پارٹی چھوڑ دی ہے، کچھ نے پارٹی بدل لی ہے۔ تو ملک کے اندر ایک بہت ہی سیاپا پڑا ہوا ہے، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی کسی کو کہ ہو کیا رہا ہے۔ اب اگر دونوں نگران حکومتیں جو پنجاب اور کے پی کی ہے، اگر آپ نے ان کو لیگل کور اپ دینا تو کیسے دیں گے؟ اب لیگل ملک کے اندر اتنا خطرناک معاملہ ہو چکا ہے، ملک کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں اتنا زیادہ آئینی اور سیاسی بحران، آئینی اور قانونی بحران اور سیاسی بحران آج تک، اور ساتھ میں معاشی بحران۔ یہ جو بجٹ پیش کیا ہے، یہ جو انہوں نے سارا ایک ڈرامہ کیا ہے، ڈرامہ کر کے نہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہوئی، نہ انہوں نے کسی ملک کے ساتھ کوئی ڈیل کی، نہ کچھ اور، نہ ان کے پاس کوئی پیسہ تیلا ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، اور آج آ کے انہوں نے منہ اٹھا کے تو بجٹ پیش کر دیا۔ تو بجٹ کے اندر جب ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو بجٹ کیا خاک پیش کرنا ہے؟ بجٹ کے اندر کیا ہونا ہے؟ ان کو پہلے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ بجٹ اگر ہم نے پیش کرنا ہے، ہمیں کم از کم کسی کے ساتھ کوئی ڈیل بنانی چاہیے، کسی ملک کے ساتھ کوئی ڈیل بنانی چاہیے، تاکہ معاملات جو ہے ملکی معاملات وہ بہتر ہو سکیں، اور ہم کوئی اس طرح کا رستہ بنائیں تاکہ پاکستان کو جو معاشی نظام ہے پاکستان کا اس کو بہتر کر سکیں، پاکستان کی معیشت کو بہتر کر سکیں، پاکستان میں عوام کو کچھ ریلیف دے سکیں، عوام کو ہم کچھ نہ کچھ فائدہ دے سکیں۔ لیکن مجال ہے کہ حکومت نے اس بارے میں کچھ سوچا ہو، اس بارے میں کوئی کام کیا ہو۔ انہوں نے منہ اٹھا کے بجٹ پیش کر کے اور جو تھوڑا بہت پیسہ ادھر ادھر اپنے ڈیولپمنٹ کام کے اندر اس کی آڑ میں انہوں نے لے کے اور اپنے لوگوں کے اندر بانٹ دینا تاکہ وہ جائیں الیکشن کے اندر، اور الیکشن کے اندر جا کے پھر اپنا پورے کیمپین اسی پیسے سے چلائیں، اسی پیسے سے جو حکومت کی جانب سے ملنا ہے، اور بعد میں دوبارہ سے پھر حکومت کے اندر آ کے بیٹھ جائیں۔ اب یہ ان کا پلان تھا۔ اب یہ بجٹ تو پیش ہو گیا ہے، اس کے بعد اب اسحاق ڈار کی اب حیثیت زیرو ہو گئی، اسحاق ڈار کی اب کوئی ویلیو، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بجٹ کے اندر جو ریلیف دینا تھا عوام کو، جو 14 مہینے، دیکھیں آپ اس حکومت کی 14 مہینے کی کارکردگی سامنے رکھیں۔
آخر کار یہ 14 مہینے ہو گئے ہیں اس حکومت کو آئے ہوئے، اور اس حکومت کی کارکردگی جو پچھلے 14 مہینے سے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس حکومت کا جائزہ لیں کہ اس نے کیا کیا، اس کے کارنامے کیا ہیں، اس کے کرتوت کیا ہیں، اس نے کیا کیا عوام کے لیے یا قوم کے لیے یا پاکستانیوں کے لیے یا ملک کے لیے، یا کچھ بھی آپ کوئی ایک چیز ان کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے، ان کے کریڈٹ پہ نہیں لا سکتے جو انہوں نے کوئی کام کیا ہو جس کی وجہ سے عوام کو کوئی فائدہ ہو۔ کوئی ایک چیز، کوئی ایک کام، کوئی ایک معاملہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، ڈھونڈنے کے اوپر بھی نظر نہیں آئے گا، ڈھونڈنے کے اوپر بھی آپ کو عرصہ لگ جانا ہے کہ انہوں نے کوئی ایک اچھا کام کیا ہو۔ یہ ان کی حالت ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے بجٹ پیش کرنے کے بعد؟ اب ان کو مکمل طور پر عمران خان کی جانب سے تو مکمل طور پر اس وقت ہی خیر بخت کہہ دیا گیا تھا، اس وقت ہی ان کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی حکومت ویسے ہی ایک چوتھ دروازے سے آئی ہوئی، پاکستان کے اندر آپ نے عدم استحکام پیدا کر دیا، معیشت آپ نے تباہ و برباد کر دی، عوام کا اپنا جینا حرام کر دیا، عوام کا آپ نے کچومر نکال دیا، اب بہتر آپ کے لیے یہی ہے۔ دیکھیں اب اسٹیبلشمنٹ نے بھی ان سے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے سوچا تھا کہ یہ جائیں گے، بجٹ پیش کریں گے، آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی ڈیل کریں گے، کچھ معاملات بہتر کریں گے، ملکوں کے ساتھ معاملات کو چلائیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں کر سکے، اور ان کے اب بس کی بات نہیں ہے، ان کے بس کی بات نہیں، یہ ان سے اب ہو نہیں سکتا، نہ یہ کر سکتے ہیں، نہ ان کے اندر اتنی قابلیت ہے، نہ اتنی اہلیت ہے، اور نہ ان کی کوئی ہڈی پسلی ہے کہ یہ سارے کام کر سکیں۔ اب یہ ان کے آخری دن شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ جو ان سے آخری کام لینا تھا وہ اس مقصد کے لیے ان کو بٹھایا گیا تھا کہ ان سے آخری کام لیا جائے، ان سے بجٹ پیش کروایا جائے۔ بجٹ کیونکہ ملک کو چلانے کے لیے یہ بڑی اہم ترین چیز ہوتی ہے، یہ تو آپ نے چلانا ہے، ملک کو بہتر کرنا ہے، ملک کو آگے لے کے چلنا ہے، اس کا نظام کم از کم آپ نے اس کو رننگ رکھنا ہے، تو یہ رننگ رکھنے کے لیے یہ تو کام کروا دیا گیا اس حکومت سے۔ اب جو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہے، باقی تمام چیزیں وہ آنی ہے نگران حکومت کے ذریعے، کیونکہ اس حکومت کو اب بھیجنا ہے گھر۔ یہ والا جو مہینہ ہے اب جون کا، یہ بڑا اہم ترین مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر یہ سارے معاملات، سارے فیصلے، تمام چیزیں ہو جانی ہیں، اور اس کے بعد اس حکومت کو گھر بھیج دیا جانا ہے، اسمبلیاں ریزالو ہو جانی ہے، شہباز شریف نے استعفیٰ دے دینا ہے، اور نواز شریف کی واپسی اب ناممکن سمجھیں، کیونکہ نواز شریف نے جو 14 مہینے ہو گئے تو 14 مہینے کے اندر نہیں آ سکا، تو آگے اس نے کہاں آنا ہے؟ اب 14 مہینے کی جو کارکردگی ہے وہ ان کو آپ دیکھ لیں، اب معیشت ان کی تباہ و برباد، اس میں 100% مارکس ان کے، عوام کا انہوں نے کچومر نکال دیا، 100% اس کے مارکس حکومت کے، فارن پالیسی انہوں نے تباہ و برباد کر دی، 100% ان کے مارکس، سیاسی طور پر پاکستان عدم استحکام کا شکار رہا پچھلے 14 مہینے، 100% ان کے مارکس۔ اس کے علاوہ انہوں نے فارن پالیسی لیول کے اوپر تباہی اور بربادی اور ملکوں کے ساتھ معاملات، تعلقات سارے بگاڑ دیے، تباہ کر دیے، 100% مارکس۔ یہ ان کی کارکردگی ہے، کوئی ایک اچھا کام نہیں کیا، لیکن جو سارے الٹے کام ہیں اس میں ان کے 100% نمبر ہیں۔